بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر لسنرز، مجھے کہتے ہیں rj-aadi، اور آج ایک فکر انگیز موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی نہیں امن چاہتا ہے۔ آج باطل قوتیں ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کر اسلام کو دہشت گردی کا علم بردار قرار دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسلام دشمن عناصر ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، اسلام کو دہشت گردی کا پیغام قرار دے کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگائی جائے۔ آج عالمی ضمیر ہمیں جھنجھوڑ کر صورتحال کی نزاکت کو سمجھنے کا پیغام دے رہا ہے۔ تو دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، ڈرا کیا ہے بلا عہد کہن کی داستانوں میں، چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ اسلام دہشت گردی کا علم بردار نہیں ہے، بلکہ امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کے لفظ سے ہی امن و سلامتی کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ قرآن حکیم ہو یا حدیث نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہو یا صحابہ کرام اور مسلم جرنیلوں کا طرز عمل ہو، ہمیں کہیں بھی دہشت گردی کی پرچھائی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ 14 صدیوں کے افق پر دین اسلام امن عالم کی روشنی کو بکھیر رہا ہے۔ اسلام کسی سے زندہ رہنے کا حق نہیں چھینتا ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو باوقار زندگی جینے کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام جارحیت اور بے سبب قتل و غارت گری کا قائل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی حفاظت کے نام پر ہتھیار اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ باوقار زندگی کے لیے عملی جدوجہد کرنا اور اپنے حقوق کے لیے میدان عمل میں اتر جانا کسی صورت بھی دہشت گردی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تو تہذیب عالم کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ دہشت گردی کی تشریح کرنے کا فریضہ ان غاصب قوتوں کے پاس ہے جو چنگیز و ہلاکو خان کی جانشی ہیں، جو فرعونی خداؤں کے نام پر امن عالم سے کھیل رہی ہیں، مظلوم اقوام کو خاک اور خون کے سمندر میں غرق کر کے وہ ان کی اجتماعی قبروں پر دہشت گردی کے کتبے لگا رہی ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے قبل مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ مدینہ طیبہ میں آ کر بھی مسلمانوں نے امن و سلامتی کی فضا کو برقرار رکھا ہے۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی تو پھر مسلمانوں نے میدان جنگ میں شیران خدا کا روپ دار دیا ہے، اور پھر کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے، اور ثابت کر دیا ہے کہ جو عزت کے ساتھ مرنا نہیں جانتا ہے اسے غیرت کے ساتھ جینا بھی نہیں آتا ہے۔ اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اسلامی تعلیمات میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسلام تو دوسروں کے جان اور مال کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ ارے مسلم حکومتیں اپنی حدود میں بسنے والوں کو، غیر مسلموں کو وہ حقوق ادا کرتی ہیں جو انہیں اپنے ملک میں بھی حاصل نہیں ہے۔ جنگوں میں فریقین اعتدال کا رشتہ کھو بیٹھتے ہیں، مگر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی لشکر بھیجا ہے تو اس کے سالار اعلیٰ کو ایک ہی پیغام دیا ہے اور سختی سے آرڈر دیا ہے، جہاں پہنچو وہاں پہلے اسلام کا پیغام دینا ہے۔ اگر نہ مانے تو جزیہ ادا کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ اگر جنگ ناگزیر ہو جائے تو خبردار، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل مت کرنا، اور جو ہتھیار ڈالیں ان پر ہتھیار مت اٹھانا، فصلیں تباہ مت کرنا، باغات کو تباہ نہ کرنا۔ تمہاری جنگ اسلام کے لیے ہے، لہو کے سمندر بہانے کے لیے نہیں ہے۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شمع راہ بنائے رکھا ہے۔ مسلم فاتحین جہاں بھی پہنچے ہیں وہاں اخلاق اور حسن کردار کی شمع روشن کی ہے، امن و سلامتی کے گلشن کھلا دیے ہیں، انسانی حقوق کی سربلندی کی اتنی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں کہ جس کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی ہے، اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے ہم کے دہشت گرد نہیں ہیں، امن کے ہم رکھوالے ہیں، صلح و محبت مقصد اپنا، پیار کے ہم متوالے ہیں۔ ہم تو ہر ایک حال میں اس اسلام کو چاہنے والے ہیں، جس کی بدولت امن و راحت کے ہر سمت اجالے ہیں۔ ہم اگرچہ امن و سلامتی اور صلح و محبت کے علم بردار ہیں، مگر امن و سلامتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر دشمن ہمارے گھر میں آ کر گھس جائے تو اپنا گھر ہی اسے سونپ دے۔ پاکستان ہمارے لیے سائبان رحمت ہے،
رحمت خداوندی ہے۔ ہر مسلم حکومت کو اپنا وطن اسی طرح عزیز ہے جس طرح امریکہ کو عزیز ہے، جس طرح برطانیہ کو عزیز ہے، جس طرح اقوام یورپ کو اپنے وطن عزیز ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنا پاکستان عزیز ہے۔ اسلام کا یہ قلعہ پاکستان ہمیں اسی طرح عزیز ہے جس طرح ان کو اپنے ممالک عزیز ہیں۔ اسلام تو بین الاسلامی اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ بین الاسلامی اخوت دو قومی نظریے کا اعزاز ہے۔ اگر محمد بن قاسم عرب سے چل کر ایک مسلمان بہن کی مدد کے لیے آ سکتا ہے تو ہم کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ کشمیر ہندوستان کی جاگیر نہیں ہے، پاکستان کی شہرگ ہے۔ ہندوستان اقوام عالم سے وعدوں کی روح سے وہاں رائے شماری کا پابند ہے۔ کشمیریوں کے حقوق کی آواز اٹھانا دہشت گردی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ دہشت گرد تو وہ ہندوستان ہے جو کشمیریوں کی لاشوں پر حکومت کر رہا ہے، جو آئے دن کشمیریوں کی لاشوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آج کی واحد سپر پاور جو اپنے آپ کو خود ہی سپر پاور کہتی ہے امریکہ، ہم اسے سپر پاور نہیں مانتے۔ دہشت گردی کے دور معیار وہ اپنائے ہوئے ہے۔ افغانستان کو خون میں نلا دیا گیا ہے، اس قتل عام کو قیام امن سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عراق کی تباہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی ہے۔ فلسطین کے مسلمان اپنی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، مگر شیطان اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بوسنیا اور چچنیا میں امن کے نام پر قتل و غارت گری کا جو بازار گرم کیا گیا ہے، اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ یہ سب کچھ امریکہ، برطانیہ، روس اور یورپی اقوام اور اس کے استبدادی فرزندوں ہندوستان اور اسرائیل کا کیا دھرا ہے۔ جب بھی کسی مسلم ملک نے دوسرے ملک پر کبھی بھی موت مسلط نہیں کی ہے، کبھی بھی مسلم ملک نے امن کے نام پر کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا ہے، جس طرح یہ استبدادی قوتیں کر رہی ہیں۔ اسلام سے بڑھ کر اقوام عالم کا امن کسے عزیز ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور تاریخ کے اورات پر جگمگا رہا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ مسلمانوں نے صدیوں تک اقوام عالم پر حکومت کی ہے، مگر دہشت گردی کا بہانہ بنا کر کمزور اقوام کا قتل عام نہیں کیا ہے۔ آج 7 سمندر پار بسنے والے امریکہ کو کمزور اور بے بس اپنی ذات کا تماشا دیکھنے والے مسلمان ہی دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ کیا جنگ عظیم اول اور دوم پر کروڑوں انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے والے مسلمان تھے؟ کیا ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے والے مسلمان تھے؟ کیا کشمیر میں ظلم کرنے والے مسلمان ہیں؟ کیا افغانستان میں ظلم کرنے والے مسلمان ہیں؟ یہ امریکہ اور یورپی اقوام کے سنہری کارنامے ہیں کہ جن کے تذکرے سے انسانیت شرم سے منہ چھپا لیتی ہے۔ آج اسلام کے نام لیواؤں کو ایک ہو جانا ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام دہشت گردی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا دور دور تک دہشت گردی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خدا را اسلام کے مرکز امن و سلامتی پر جمع ہو جائیے، جرم ضعیفی سے خود کو بچائیے، ورنہ اقبال اپنے لفظوں میں فیصلہ دے چکا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ڈیئر لسنرز، ہمارے اس پیغام کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور یہ پیغام تمام مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے ضرور شیئر کیجیے، تاکہ باطل کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ ہم مسلمان متحد ہیں۔ مجھے rj-aadi کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔